الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بیٹے ہاشم کے پوتے، قوم کے قریشی اور ہاشمی، دراز قد والے، سرخ و سفید چہرہ رکھنے والے، کثرت سے دعا مانگنے والے اور آدھی رات کے بعد رو رو کے دعاؤں میں اپنے چہرے پر آنسو بہانے والے اس چچا کی سیرت کو، جن کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ اس طرح سے عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ بعثت نبوی کے بعد قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور توحید کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام لانے میں ہجرت کے بعد فتح مکہ سے قبل آپ پر اسلام لائے، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ ان کی ان واقعات کو کہ جس وقت انہوں نے ظاہراً اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مکہ میں کس طرح سے زندگی گزاری، لیکن یہ بات ذہن نشین کر دیں کہ اسلام سے رغبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دل میں نرم گوشہ شروع دن تھا، اور گھر میں حضرت عباس کی بیوی ام فضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھیں۔
ہجرت سے قبل حضرت عباس کے گھر میں ان کی زوجہ سب سے پہلے اسلام لائی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ رشتے کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے ہمزلف بھی تھے، کیونکہ ام فضل جو فضل کی ماں ہے، عبداللہ کی ماں ہے، عبید اللہ کی ماں ہے، عبد الرحمن کی ماں ہے، جو حضرت عباس کے بیٹوں کے یہ نام ہیں، یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ کی بہن تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کی سگی بہن ام فضل لبابہ الحارث یہ حضرت عباس کی بیوی تھی۔ اس لیے ہجرت سے قبل جب عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، تو ام فضل کیونکہ ایمان لا چکی تھیں، تو شیب ابی طالب میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید و بند کی صحبت میں وہاں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہاں پر ام فضل نے اپنے نو مولود بیٹے عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کے منہ میں اپنی لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالی، اور سب سے پہلے اس بچے کے حلق سے گزرنے والی جو چیز تھی وہ رسول اللہ کی لعاب مبارک تھی، اور آپ نے اس بچے کے علم میں اور اس کی تعویل کے علم میں برکت بھی فرمائی۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، میں تاریخ کو کس کس انداز سے پیش کروں، حضرت عباس کے بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابہ کرام میں فقیہ امت، مفسر قرآن کی حیثیت سے ترجمان قرآن کا خطاب پا گئے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی مجلس میں ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں فتویٰ انہی کا چلتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عباس ہجرت سے قبل ایمان نہیں لائے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دل میں اسلام کے ساتھ رغبت رہتی تھی۔ تاہم ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں حضرت عباس کو مجبوراً مشرکین مکہ نے اپنے ساتھ ملا کر بدر کے میدان میں اسلام کی مخالفت کی صفوں میں کھڑا کر دیا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا اور وہاں پر 313 جانثار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح سے اپنے آپ کو نچھاور کر رہے تھے، تو 1000 مشرکین مکہ کا وہ لشکر جو کہ ابو جہل اور دیگر اور بڑے بڑے کفار مکہ سرداران اور ندوہ کے وہاں کے مشرکین مکہ پر مشتمل تھا، اس میں عباس بھی ساتھ تھے، اور اس موقع پر 70 مشرکین مکہ کو جہنم رسید کیا گیا تھا، جس میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے قریش مکہ کے سردار جہنم رسید ہوئے، لیکن 70 کو قیدی بنایا گیا، ان میں عباس بھی قیدی بن کر آئے، اور ان مخالف صفوں کے اندر ابو طالب کے بیٹے عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی بھی تھے، انہیں بھی صحابہ کرام نے رسیوں سے باندھ کر مدینہ منورہ، بدر سے مدینہ منورہ لائے گئے۔ میرے دوستو، یہاں مساوات کی بات بھی بتاتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو رسیوں میں بندھے ہوئے دیکھا، اور پھر صحابہ نے جس طرح پیچھے ہاتھ باندھ کر سب کو باندھ رکھا تھا، اور حضرت عباس اس وقت ظاہراً کیونکہ اسلام نہیں لائے تھے،